بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلامی قانون پر مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ مستشرقین نے جہاں قرآن، حدیث اور سیرت پر اعتراضات کیے ہیں، وہاں انہوں نے اسلامی قانون پر بھی اعتراضات کیے ہیں۔ چند اعتراضات جو ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مستشرقین اسلامی قانون پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی قانون سے لیا ہے۔ اس طرح اسلامی شریعت میں رومی قانون جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور اس جگہ پر کسی رومی قانون اور رسم و رواج کا عمل دخل نہ تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں سفر کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بحیرہ راہب کے کہنے پر اپنا مال تجارت راستے میں ہی بیچ کر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال 25 سال کی عمر میں تجارت کے لیے لے کر شام کی طرف گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ان دونوں سفروں کے درمیان آپ کسی رومی ماہر قانون سے نہیں ملے، نہ اس قانون سے آگاہ لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا، لہٰذا یہ اعتراض بالکل لاغو ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے، کیونکہ شریعت اسلامی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں کسی رومی قانون کا شبہ تک نہیں۔ تو یہ مستشرقین کا اعتراض غلط ہے۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کو یہودیوں کی کتاب تالمود نے متاثر کیا ہے۔ تالمود یہودی شریعت کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جاہلی قانون رومی قانون سے متاثر ہوا، جس طرح یہ قوانین تالمود میں شامل ہوئے، اسی طرح مسلمان فقہا نے بھی تالمود کے بعض احکام کو شریعت اسلام میں شامل کر لیا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قانون روما کے بہت سے قواعد و ضوابط عربوں کے جاہلی دور کے رسم و رواج میں شامل ہو گئے تھے، جس طرح یہودی فقہ کی کتاب تالمود میں شامل ہو گئے تھے۔ اسلام نے بعض جاہلی دور کے قوانین کو نہیں چھیڑا، جبکہ مسلمان فقہا تالمود کے بعض احکام سے مستفید ہو چکے تھے، اس لیے بعض رومی قواعد و ضوابط اور اسلامی شریعت اور فقہ میں شامل ہو گئے۔ اسلامی قوانین میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے ان کے اعتراض کو تقویت ملتی ہو، کیونکہ خود تالمود میں ایسے احکام موجود ہیں جن کا اسلامی قوانین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ فقہ اسلامی کے قوانین کے خلاف ہیں۔ تو ان کا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ اسلامی قانون جو ہیں وہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح جوزف شاکس جو ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے، تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا نہ تو کوئی نیا قانونی نظام وضع کرنے کا پروگرام تھا، نہ ہی دین اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قانونی حیثیت تھی کہ وہ اسلامی قانون بناتے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں تھی کہ آپ نیا قانون بتاتے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں اور انہیں ان بوجھوں اور توقوں سے نجات دلاتے ہیں جو ان پر سوار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ کس چیز کو حلال قرار دیں اور کس چیز کو حرام قرار دیں۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جسے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ حرام نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔
ठीक है। बहुत सी आयात हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अथॉरिटी दी है कि आप जिस चीज़ को हलाल करार देना चाहें, जिस चीज़ को जायज़ करार देना चाहें उसको दे सकते हैं, और जिसको नाजायज़ करार देना चाहें उसको नाजायज़ करार दे सकते हैं। तो मुस्तशरिकीन का ये एतराज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि आप इस्लामी कानून बनाते। उसके अलावा मुस्तशरिकीन में जॉर्ज जो है एक और एतराज़ करता है। उसका एतराज़ ये है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की फ़िक़्ह में इख्तलाफ है तो कुरान और हदीस में भी इख्तलाफ है, यानी हमारे जो फ़िक़्ह हैं उनमें बाहमी तौर पर इख्तलाफ है, इसका मतलब कुरान और हदीस में भी इख्तलाफ है। उसका जवाब ये है कि कुरान और हदीस जो हैं वो असल हैं, जबकि फ़िक़्ह एक इल्म का नाम है जिसमें हमने समझना और फ़हम फ़रासत हासिल करनी होती है, और सबका समझने का जो अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसी बुनियाद पर हमारी जो फ़िक़्ह है उसमें इख्तलाफ है, जबकि हमारे फ़ुक़हा कराम ख़ुद कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है, जब सही हदीस आ जाए तो मेरा मज़हब वही है। इसी तरह इमाम मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इन साहिब के अलावा बाकी सब की बात कबूल और रद्द की जा सकती है, लेकिन हज़ूर सल्लम की बात जो है वो रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि उनको अथॉरिटी हासिल है। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह का कौल है कि अगर तुम मेरी किताब के अंदर कोई ऐसी बात पाओ जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मेरी बात छोड़कर उस पर अमल करो। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, तुम ना मुझे ना किसी और को फॉलो करो बल्कि मसाइल को वहाँ से हल करो जहाँ से हमने लिया है। तो मुस्तशरिकीन का ये एतराज़ कि जिस तरह हमारी फ़िक़्ह में इख्तलाफ है इसी तरह कुरान और हदीस में भी इख्तलाफ है, तो ये एतराज़ गलत है, क्योंकि कुरान और हदीस असल हैं और फ़िक़्ह जो है एक इल्म और समझने बूझने का नाम है, और समझ बूझ हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमारे फ़िक़्ह में जो ज़ाहिरी तौर पर थोड़ा बहुत एतराज़ है वो इस वजह से है कि हर फ़कीह ने जो है अपने इल्म की बुनियाद पर मसाइल को हल किया है और इनके दलाइल जो हैं कुरान और हदीस से दिए हैं। ये चंद एतराज़ात थे मुस्तशरिकीन के फ़िक़्ह पर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।